برادران ملت اسلامیہ، خلاق دو عالم کا صدر فضل و کرم ہے کہ جس نے ذرے ناچیز کو شرف انسانیت سے مشرف فرمایا اور دو جہاں کی سب سے عظیم دولت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے سرفراز فرمایا۔ برادران محترم، ہم میں سے بہت سے لوگ آیت الکرسی پڑھتے ہیں اور اس کی فضیلت سے، مگر اس کی فضیلت سے ناواقف ہیں۔ یقیناً آیت الکرسی کی فضیلت احادیث پاک میں بہت جگہ بے شمار مقامات پر وارد ہوئی ہے۔ ترمذی شریف کے سلسلے میں ہم جب ترمذی شریف کا مطالعہ کرتے ہیں، ترمذی شریف پر نظر ڈالتے ہیں، تو ترمذی شریف میں ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے، بلندی ہوتی، اور قرآن پاک کی بلندی سورۃ البقرہ، اور اس میں آیت الکرسی تمام آیتوں کی سردار ہے۔ وہ آیت الکرسی جس کے بارے میں، جس کی فضیلت کے سلسلے میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو منذر، اللہ کی کتاب میں سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ اللہ کی کتاب قرآن پاک میں سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو المنذر، اللہ کی مقدس کتاب قرآن پاک میں سب سے افضل آیت اور سب سے بڑی آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم، یعنی آیت الکرسی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے سینے پر، آپ فرماتے ہیں ابو المنذر، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے میرے سینے پر اپنا دست مبارک رکھا اور فرمایا کہ تمہیں تمہارا علم مبارک ہو، یقیناً تم نے بہت اچھا جواب دیا ہے اور صحیح جواب دیا ہے کہ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ اور سورۃ البقرہ میں آیت الکرسی یہ سب سے بڑی آیت ہے اور سب سے معلومات افزا آیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت، رب تبارک و تعالیٰ کی شان، اس کی وحدانیت، اس کی رب تعالیٰ کی عظمت، رب کے صفات کے جلوے، اور مولا تبارک و تعالیٰ کی خلقیت، مولا خالق ہے، رازق ہے، وہ نہ سوتا ہے نہ جاگتا، اسے اونگ نہیں آتی، وہ زمین و آسمان کا خالق ہے، وہ کائنات کا پیدا فرمانے والا ہے، وہ ساری کائنات کو اس نے بنایا۔ برادران محترم، اس سلسلے میں یقیناً آیت الکرسی کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے تو اسے جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ حدیث پاک میں میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کر لے تو اسے جنت میں جانے سے کوئی شخص نہیں روک سکتا سوائے اس کے موت کے۔ اللہ اکبر۔ برادران محترم، معزز حاضرین و سامعین، آیت الکرسی کی بے شمار فضیلت ہے
آیت الکرسی پڑھنے والے اس شخص کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی انہیں، جو شخص آیت الکرسی کا ورد مسلسل رکھتا ہے، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی انہیں شکر گزار دل عطا فرماتا ہے، ذکر کرنے والی زبان انہیں مولا تبارک و تعالی عنایت فرماتا ہے، عطا فرماتا ہے۔ اور جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، پڑھنا اسی شخص کو نصیب ہوتا ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہوتا۔ برادران محترم، انعام یافتہ کون لوگ ہیں؟ جس پر رب تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے، وہ جماعت نبیوں کی جماعت۔ مولا تعالیٰ نبیوں کو توفیق عطا فرماتا ہے۔ وہ جماعت انعام یافتہ صدیقین کی ہے، شہداء کی ہے، صالحین کی ہے۔ جو صدیقین ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، محبوبین ہوتے ہیں، شہداء ہوتے ہیں، صالحین ہوتے ہیں، اللہ کے محبوبین ہوتے ہیں، تو رب تعالیٰ انہیں توفیق عطا فرما دیتا ہے کہ وہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کا ورد فرمایا کرتے ہیں۔ اور یقین جانیں، اس سلسلے میں صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے برادران محترم، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے صدقات کے مال پر بطور محافظ مقرر فرمایا کہ میں غلے کے پاس بیٹھوں اور ان صدقات کے مال اور اس کی حفاظت کروں۔ برادران محترم، اچانک میں نے دیکھا کہ ایک شخص رات میں آیا اور غلہ جمع کرنے لگا، اکٹھا کرنے لگا۔ میں اس مال کی حفاظت کے طور، محافظت کے طور پر وہاں بیٹھا ہوا تھا بطور حفاظت کے۔ جیسے ہی وہ شخص آیا اور غلہ جمع کر رہا تھا، میں اس کی طرف لپکا اور اسے پکڑ لیا۔ برادران محترم، حدیث کا مفہوم ہے، حدیث پاک میں ہے کہ جیسے ہی میں نے اسے پکڑا تو شخص نے اپنی محتاجی مجھے بیان فرمائی۔ شخص نے کہا کہ ابو ہریرہ مجھے چھوڑ دیں، میں محتاج ہوں، کہ ابو ہریرہ مجھے چھوڑ دیں، میں کثیر اہل و عیال والا ہوں، میں بڑا پریشان ہوں، مجھے سخت ضرورت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی محتاجی کی وجہ سے، ان کی پریشانی کی وجہ سے، ان کی لاچاری کی وجہ سے، ان کے اہل و عیال کی کثرت کی وجہ سے، ان کے اس معروضے پر، ان کی پریشانی پر انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن جب بارگاہ رسالت میں صبح سویرے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام جو عالم غیب ہیں، غیب داں نبی ہیں، تاجدار کائنات نے پوچھا، اے ابو ہریرہ، کل کے چور کا، جو کل رات میں چور تمہارے پاس آیا تھا، اس کا کیا ہوا؟ اللہ اکبر مسلمانوں، غیب داں نبی، غلے کے پاس محافظ ابو ہریرہ ہیں، آنے والا چور چوری کرنے آیا ہے، وہاں ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں ہے، لیکن غیب داں نبی دیکھ رہے ہیں، نور بصارت سے، بصیرت سے، نور نبوت سے دیکھ رہے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں، ابو ہریرہ بتاؤ کل والے چور کا کیا ہوا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ شخص چوری کرنے آیا تھا، مال لینے کے لیے آیا تھا، لیکن میں اسے پکڑ لیا، اس کی محتاجی کی وجہ سے میں نے انہیں چھوڑ دیا۔ برادران محترم، میں جب اس نے اپنے محتاجی کا شکوہ کیا، اپنی محتاجی کو بیان کیا اور کہا کہ میں بہت محتاج ہوں، میں پریشان ہوں، کثیر العیال ہوں، ابو ہریرہ ہمیں چھوڑ دیں، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے ابو ہریرہ، وہ چور، وہ جھوٹا ہے، وہ کل پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں چھپ کر اسی طرح مال محافظت کے لیے، مال کی حفاظت کے لیے بطور حفاظت میں بیٹھا تھا کہ میں دوسری رات میں دیکھا کہ اچانک وہ شخص پھر آیا اور وہ غلہ جمع کرنے لگا، غلہ کو اٹھانے لگا، اپنی تھیلی میں بند کرنے لگا۔
جیسے ہی میں نے اسے دیکھا میں اس کی طرف لپکا دوڑا گیا اور اسے پکڑ لیا. شخص نے کہا اے ابو ہریرہ آپ مجھے اب چھوڑ دیں, میں معافی چاہتا ہوں. اے ابو ہریرہ مجھے چھوڑ دیں, میں معذور ہوں, میں محتاج ہوں, میں کثیر العیال ہوں, آپ مجھے رخصت دے دیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں ضرور تمہیں رسول اللہ کی خدمت میں کل بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں کل تمہیں میں پیش کروں گا, میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا. لیکن بہت زیادہ اس نے پریشانی ذکر کی, اپنی محتاجی کا ذکر کیا, اپنی پریشانیوں کا ذکر کیا, اور اپنے اپنی پریشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے معذرت طلب کی. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان پر رحم آ گیا, ان کی بے بسی پر, ان کی محتاجی پر, ان کی پریشانی پر حضرت ابو ہریرہ کو رحم آ گیا, اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں رخصت دے دی, چھوڑ دیا. لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب صبح سویرے ابو ہریرہ پھر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں, اور حاضر ہوتے ہی جب بارگاہ رسالت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تو تاجدار کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو ہریرہ سے پوچھا, ہے ابو ہریرہ بتاؤ کل کی رات کے چور کا, کل تمہارے اس چور کا کیا ہوا؟ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ شخص آیا تھا, غلہ جمع کر رہا تھا, میں نے اسے پکڑ لیا, لیکن مجھے اس پر رحم آ گیا. اس نے اپنی محتاجی پھر بیان کی, اس نے اپنے کثیر العیال ہونے کا ذکر کیا اور اپنی پریشانیوں کا ذکر کیا. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اسے چھوڑ دیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ وہ جھوٹا ہے, وہ پھر آئے گا, وہ جھوٹا ہے, وہ پھر آئے گا وہ شخص. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں, اور ویسے ہی ہوتا جیسا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. میرے آقا نے فرمایا تھا وہ آئے گا تیسری رات, پھر وہ شخص آتا ہے, پھر وہ آتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو دوڑ کر گئے اور اسے پکڑا اور کہا کہ یہ شخص تو جھوٹا ہے, تو بڑا جھوٹا ہے. کل تو نے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنی حاجت پوری کر لوں گا, کل میں نہیں آؤں گا, آئندہ میں چوری نہیں کروں گا, میں مگر تو پھر واپس پلٹ کر آیا ہے. آج تو میں تجھے ہرگز نہیں چھوڑوں گا, اور آج میں بارگاہ رسالت کل صبح سویرے تمہیں ضرور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر تمہیں پیش کروں گا. اس شخص نے کہا اے ابو ہریرہ آج آپ مجھے چھوڑ دیں, مگر میں آپ کو ایک ایسی بات نہ بتاؤں جو آپ کو نفع دے, نفع بخش چند کلمات میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ مجھے چھوڑ دیں, مگر میں آج آپ کو ایسی چند نفع بخش کلمات بتاتا ہوں جس کی وجہ سے آپ کو فائدہ ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے وعدہ کر لیا چھوڑنے پر. تو اس شخص نے کہا کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اے ابو ہریرہ میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر رات تمام کے لیے فرشتہ اس کی حفاظت پر مقرر فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے جو شخص آیت الکرسی پڑھتا ہے, ہر رات میں آیت الکرسی پڑھتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے صبح تک اس کی حفاظت فرماتا ہے. ایک فرشتہ اس کی نگہبانی کے طور پر مقرر فرما دیتا ہے, متعین فرما دیتا ہے, اور پھر رات صبح اس کے گھر سے بھی شیطان غائب ہو جاتا ہے, بھاگ جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیکھ گئے, کلمات کو آپ نے سن لیا, اور پھر صبح سویرے جب بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت ابو ہریرہ پہنچتے ہیں تو اللہ کے نبی تاجدار کائنات فخر موجودات غیب دان نبی نے فرمایا اے ابو ہریرہ تمہارے رات کے چور کا کیا ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نے اسے چھوڑ دیا, مگر میرے آقا فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ وہ رات میں آیا تھا اور مگر وہ جھوٹا ہے, لیکن تمہیں جو کلمات وہ بتا کر گیا ہے وہ اس معاملے میں سچا ہے, وہ سچا ہے. تمہیں جو یہ اس نے کہا کہ جو شخص آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی رات تمام ایک فرشتے کو بھیج کر اس کی حفاظت فرماتا ہے. وہ چور تھا, وہ تمہیں معلوم ہے ابو ہریرہ کون تھا؟
بات تو سچی کر گیا، لیکن وہ چور جو تھا وہ انسانی شکل میں جو تمہارے پاس آیا تھا وہ شیطان تھا، وہ شیطان تھا۔ برادران محترم، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو یقین جانو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شکر گزار دل عطا فرماتا ہے، ذکر کرنے والی زبان عطا فرماتا ہے۔ برادران محترم، اور ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں بزرگوں کے معمولات میں سے، جو فرماتے ہیں بزرگان دین علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص کی بینائی کمزور ہوتی اور کسی شخص کی بینائی، کسی فرد کی، کسی شخص کی بینائی کمزور ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ برادران محترم، بزرگان دین کا یہ معمول رہا ہے کہ اس طرح یہ انگلیوں کو لے، پوری آیت الکرسی ایک مرتبہ پڑھے اور اپنے آنکھ پر اس طرح رکھ کر آیت الکرسی کو وہ شخص ایک مرتبہ پڑھے، اور پڑھنے کے بعد وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، یہ 11 مرتبہ اس طرح پڑھ کر اگر یہ انگلیوں پر دم کر کے یہ آنکھوں پر مل لے تو برادران محترم علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آیت الکرسی کی برکت سے ان کی بینائی لوٹا دیتا، ان کی بینائی میں اضافہ فرماتا۔ بینائی اگر کمزور ہو گئی ہے تو ان کی بینائی لوٹ آتی ہے۔ برادران محترم، آنکھ کی بینائی، آنکھوں میں نور اگر واپس چاہیے تو آیت الکرسی کی تلاوت کریں۔ گھر کی حفاظت چاہیے شیطان سے، مکر و فریب شیطانوں سے، ابلیس سے، تو آیت الکرسی کو اپنا معمول بنائیں۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کریں، آیت الکرسی کو اپنا معمول بنا لیں تو یقین جانیں رب تبارک و تعالیٰ آپ کے آیت الکرسی کی تلاوت سے مولا تبارک و تعالیٰ ایک فرشتہ آپ پر مقرر فرمائے گا جو رات بھر آپ کی حفاظت فرمائے گا اور آپ کے گھر میں کوئی شیطان دستک نہیں دے گا۔ برادران محترم، آیت الکرسی کی یوں تو بے شمار فضیلت ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بزرگوں کے معمولات کو اپنائیں۔ ہوتا یہ ہے کبھی کبھی گھروں میں چوری ہو جاتی، گھروں میں چوری ہوتی، اور ایسے حالات ہوتے کہ اکثر گھروں میں رکھا ہوا مال بھی چوری ہوتا ہے، تو ممکنات میں سے اس مال کو شیطان بھی لے کر جا سکتا ہے۔ اگر آپ کے گھر کی حفاظت چاہیے، گھر میں کسی چور سے بچنا چاہتے ہیں، شیطان کے مکر و فریب سے بچنا چاہتے ہیں، اس کی چوری سے بچنا چاہتے ہیں، تو آپ لاکر کو لاک کرتے وقت آیت الکرسی دم کر کے آپ اس پر جائیں، یقین جانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مال کی حفاظت فرمائے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو روزانہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور مولا تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں مولا ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو دین دنیا رات چنی ترقی عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب